اسلامی روایات میں ایک ایسے لشکر کی پیشین گوئی کی گئی ہے جو خراسان کی وادیوں سے اٹھے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا لشکر ہوگا جس کے سیاہ جھنڈوں کو دیکھ کر فرشتے بھی دعائیں کریں گے اور جس کے ذریعے دنیا کی تقدیر بدلنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو آئیے اس پیشین گوئی کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس پوری داستان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ساری بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد ہے یہ حدیث، جو صدیوں سے مسلمانوں کے دلوں میں ایک امید اور انتظار کی شمع جلائے ہوئے ہے۔ جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈوں والے لشکر کو دیکھو تو برف پر گھسیٹتے ہوئے بھی جا کر ان سے مل جاؤ، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہی وہ وعدہ ہے جس کی آہٹ محسوس کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسے لشکر کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے گی؟ روایات ایک ایسے دور کی تصویر کشی کرتی ہیں جب دنیا آپ کہہ لیں کہ غفلت اور ظلم کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ ایک ایسا زمانہ جہاں روحانیت کا زوال اور ناانصافی اپنے عروج پر ہوگی۔ اس دور کے بارے میں بتایا یہ گیا ہے کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، مطلب لوگ مسلمان تو کہلائیں گے لیکن دین کا جوہر، اس کی اصل روح ان کی زندگیوں سے جیسے غائب ہو چکی ہوگی۔ اور اسی روایت کے مطابق مسجدیں تو خوب آباد ہوں گی، نمازیوں سے بھری ہوں گی، مگر ہدایت اور حقیقی روحانی تعلق سے خالی۔ سجدوں میں وہ تڑپ نہیں ہوگی اور قرآن کے الفاظ صرف زبان پر ہوں گے، دلوں میں نہیں اتریں گے۔ یہ دور صرف روحانی زوال کا ہی نہیں بلکہ شدید ظلم کا بھی ہوگا۔ ماخذ میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں وہ دل دہلا دینے والی ہیں۔ فلسطین میں بچوں کے جسموں پر بم گرائے جا رہے ہیں، شام میں مسجدوں کو ٹینکوں سے اڑایا جا رہا ہے، ایک باپ ہے جو بے آواز روتا ہے کیونکہ رونا بھی جیسے جرم بن چکا ہے، اور ایک ماں اپنے بیٹے کی لاش اٹھائے بے حیثی کی وجہ سے بالکل خاموش ہے۔ لیکن اس سارے ظلم کے جواب میں قرآن ایک بنیادی اصول بالکل واضح کر دیتا ہے، اور ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ ظالموں کے عمل سے بے خبر ہے۔ وہ تو بس انہیں ایک دن تک مہلت دے رہا ہے جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یعنی انصاف میں تاخیر تو ہو سکتی ہے لیکن انصاف ہوگا ضرور۔ تو اسی ظلم اور غفلت کے جواب میں پیشین گوئی خراسان سے اٹھنے والے ایک لشکر کی بات کرتی ہے۔ یہ لشکر دراصل اس مسئلے کا خدائی حل بتایا گیا ہے۔ اب یہ خراسان کیا ہے؟ یہ صرف ایک جغرافیائی علاقہ نہیں جو آج کے افغانستان، ایران، ترکمانستان اور دوسرے ممالک پر پھیلا ہوا تھا۔ نہیں، اس پیشین گوئی میں یہ ایک وعدہ ہے، ایک پناہ گاہ ہے جہاں سے خدائی انتقام کا وہ لشکر نکلے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ خراسان ہی کیوں؟ ماخذ کے مطابق اس کی کچھ خاص وجوہات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سرزمین ہمیشہ سے توحید کا گڑھ رہی ہے۔ اس کی وادیوں میں بے لوث مجاہد پلتے ہیں، اس کی مٹی شہیدوں کے خون سے رنگین ہے، اور یہاں کی مائیں بیٹوں کو دودھ کے ساتھ شہادت کا پیغام بھی پلاتی ہیں۔ تو ہم نے جگہ کی بات کر لی، آئیے اب اس لشکر کی نوعیت اور اس کی خصوصیات پر توجہ دیتے ہیں، وہ چیزیں جو اسے دنیا کی باقی فوجوں سے بالکل مختلف بناتی ہیں۔ اس لشکر کے سپاہیوں کی پہچان کیا ہوگی؟ ذرا تصور کیجئے، ان کے ہاتھوں میں سیاہ جھنڈے ہوں گے، دلوں میں توحید کی روشنی ہوگی، زبانوں پر قرآن کی تلاوت اور آنکھوں میں شہادت کی چمک۔ ان کے جسم بھاری نہیں ہوں گے، نہ ہی ان کے لباس کچھ خاص ہوں گے، لیکن ان کی روحیں فرشتوں کی طرح پاک صاف ہوں گی۔ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی، ایٹمی ہتھیار یا دنیا بھر کی میڈیا سپورٹ نہیں ہوگی، لیکن ان کے پاس وہ کچھ ہوگا جو اس سب سے کہیں زیادہ طاقتور ہے: اللہ پر کامل یقین، دعاؤں میں خلوص، سجدوں میں گہرائی، اور ایک ایسی خاموش پکار جو ظالموں کے تخت ہلا کر رکھ دے گی۔ ان کے اس غیر متزلزل ایمان اور ہمت کا سرچشمہ کیا ہے؟ اس کا جواب قرآن کی یہ آیت دیتی ہے: وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوج جمع ہو گئی ہے، ان سے ڈرو، لیکن اس بات نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ ساری تیاری، یہ سارا پس منظر ہمیں اس داستان کی عروج کی طرف لے جاتا ہے، دنیا کی آخری اور سب سے بڑی جنگ، جہاں حق اور باطل کی قوتوں کا آخری ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ اس آخری جنگ سے پہلے خدائی انتقام کے کئی مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے زمین شدید زلزلوں سے لرز اٹھے گی، شہر کے شہر دھول میں بدل جائیں گے۔ پھر آسمان سے آگ، بجلی اور طوفان برسیں گے،
اور آخر میں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آپس میں ہی ٹکرا جائیں گی اور ان کی معیشتیں تباہ ہو جائیں گی۔ اور اس خدائی مداخلت کے سامنے دنیا کی ساری فوجی ٹیکنالوجی بے بس ہو جائے گی۔ ان کے میزائل نشانے سے چوک جائیں گے اور ان کے سیٹلائٹ اندھے ہو جائیں گے۔ اس لشکر کی مدد ٹیکنالوجی سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اور پھر آخری مارکا ہوگا بیت المقدس کے قریب۔ ایک طرف خراسان کا لشکر ہوگا اور دوسری طرف دجال کی فوجیں اور ظالم حکومتیں۔ روایات کے مطابق اس جنگ میں آسمان سے فرشتے اس لشکر کے شانہ بشانہ لڑنے اتریں گے۔ پھر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور بالآخر دجال اور اس کی تمام قوتوں کو شکست ہوگی۔ اچھا، اس عظیم فتح کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی؟ یہ انصاف اور ایمان کی بحالی کا ایک نیا دور ہوگا۔ ظالموں کے محل ویران ہو جائیں گے اور ان کی کہانیاں آنے والی نسلوں کے لیے صرف ایک عبرت کا سبق بن کر رہ جائیں گی۔ ان کی طاقت اور تکبر کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ روحانی طور پر ایک نئی صبح طلوع ہوگی، مسجدیں پھر سے آباد ہوں گی، اذان کی آواز آزادانہ گونجے گی اور مائیں ایک بار پھر اپنے بچوں کو قرآن سکھانا شروع کریں گی۔ معاشرے میں ایمان کو دوبارہ مرکزی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ اب یہاں سے یہ داستان ایک عظیم پیشن گوئی سے ہٹ کر ایک ذاتی دعوت میں بدل جاتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں رہتی بلکہ ایک پکار بن جاتی ہے۔ اور یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے کوئی سرحد پار کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے دل کا نقشہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک روحانی تبدیلی کی دعوت ہے، کسی جسمانی سفر کی نہیں۔ اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ماخذ میں ایک عام نوجوان کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ ایک لڑکا جس کی راتیں یوٹیوب اور نیٹ فلکس پر گزرتی تھیں، پھر ایک دن اس نے فلسطین کے بچوں کی لاشیں دیکھیں اور اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے تہہ دل سے وضو کیا اور سجدے میں گر کر دعا کی، اے رب، اگر میں تیرا لشکر نہیں بن سکتا تو مجھے اسی لشکر کے راستے پر ہی لگا دے۔ اس دعا کے بعد اس کی ہر نماز میں آنسو ہوتے، سوشل میڈیا کی جگہ تلاوت نے لے لی اور وہ مسجد کی پہلی صف کا نمازی بن گیا۔ تو اب جب کہ یہ کہانی سب کے سامنے آ چکی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا غفلت کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا؟ یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سوچنے اور زندگی میں تبدیلی لانے کی ایک دعوت ہے، اور فیصلہ ہر فرد کا اپنا ہے۔